بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پری 9 کلاس آج آپ کے لیے اردو کا پہلا سبق جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس میں آپ پڑھیں گے سبق نصوح اور سلیم کی گفتگو۔ پہلے ہم جو مصنف ہے سبق کے اس کے بارے میں پڑھیں گے، ان سے تعارف کر حاصل کریں گے، اس کے بعد سبق پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ کو چونکہ سبق جو ہے زیادہ بڑا ہے تو اس کو ہم ایک ہی نشست میں نہیں پڑھ پائیں گے، تو آدھا سبق پڑھا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے کچھ آپ کو ہوم ورک بھی دیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم سبق کے مصنف جو ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ ڈپٹی نذیر احمد 1831 میں ضلع بجنور، یہ علاقہ بھی بھارت میں واقع ہے، وہاں پیدا ہوئے۔ والد کا نام مولوی سعادت علی تھا۔ ابتدائی تعلیم والد سے حاصل کرنے کے بعد دلی آگے جہاں مولوی عبدالخالق کے شاگرد ہوئے۔ آج سے 100-150 سال پہلے تعلیم جو ہے ابتدائی طور پر گھروں میں دی جاتی تھی، اس کے بعد جب بچے کچھ تعلیم یافتہ ہو جاتے تو اس کے بعد ان کو مکتب میں یا مدرسے میں داخل کرایا جاتا تھا۔ بعد میں دلی کالج میں داخلہ لیا، وہاں سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد عملی زندگی کا آغاز کنجا ضلع گجرات سے کیا۔ فارغ التحصیل ہونے کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ اگر آپ تعلیم حاصل کرنے کے جا رہے ہیں اور وہ ڈگری آپ پوری کر لیتے ہیں، وہ اپنا جو درجہ تعلیم کا پورا کر لیتے تو کہا جاتا ہے کہ آپ فارغ التحصیل ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد عملی زندگی کا آغاز یعنی ملازمت کا آغاز جو ہے کنجا ضلع گجرات میں ایک اسکول میں مدرس کی حیثیت سے کیا۔ تو اسٹوڈنٹس، کنجا ایک بڑا قصبہ جو پاکستان کے ضلع گجرات میں اب بھی واقع ہے۔ تھوڑے دنوں بعد ڈپٹی انسپکٹر مدارس مقرر ہوئے۔ ڈپٹی انسپکٹر مدارس اس افسر کو کہا جاتا ہے اسکولوں کا معائنہ کرتا ہے، جو اسکولوں کے بندوبست ہوتے ہیں، اسکولوں کی کارکردگی ہوتی ہے، اس کو ملاحظہ کرتا ہے، اس کے بارے میں پھر اپنے بہتری کے لیے رپورٹ بنا کر اپنے افسران اعلیٰ کو پیش کرتا ہے۔ 1861 میں انڈین پینل کوڈ کے ترجمے کی وجہ سے پہلے تحصیلدار اور پھر بعد میں افسر بندوبست بنے۔ پینل کوڈ کہتے ہیں اس کتاب کو جس میں مختلف جرائم کے بارے میں سزاؤں کا اندراج ہوتا ہے کہ کسی جرم کے اوپر کون سی سزا دی جائے گی، اور سزا کا نمبر جو ہوتا ہے اس کو دفعہ کہا جاتا ہے۔ جو اکثر ہم سنتے ہیں نا فلاں کے اوپر جو ہے اس دفعہ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے، تو وہ اسی پینل کوڈ کا ایک حصہ ہوتی ہے۔ اسی پینل کوڈ کو بعد میں کچھ تبدیلی کے بعد اب اس کو پاکستان پینل کوڈ کہا جاتا ہے، اور اردو میں ان کو تعزیرات پاکستان کہا جاتا ہے۔ تو یہ ڈپٹی نذیر احمد نے اس کا ترجمہ کیا تھا، اور وہ پہلے اس وجہ سے ان کو ترقی دے کر تحصیلدار مقرر کیا گیا، اور بعد میں افسر بندوبست یعنی کہ ٹیکس کلیکٹر ہوتا ہے، اس طرح کے عہدے پر وہ فائز ہوئے۔ سالار جنگ کی ماں پر انگریزی ملازمت چھوڑ کر حیدرآباد دکن کی ملازمت اختیار کی۔ حیدرآباد دکن اس وقت دنیا کی ایک مشہور ریاست تھی، بہت امیر ریاست تھی، اور سر سالار جنگ جو ہے وہاں پر تقریباً جو ہے وزیر اعظم کے عہدے کے برابر وہاں پر فائز تھے، تو ان کے کہنے پر آپ نے ملازمت چھوڑ دی اور وہاں کی ملازمت آ کے اختیار کر لی۔ ایک عرصے تک وہاں خدمات انجام دینے کے بعد ملازمت چھوڑ کر دلی آ گئے اور بقیہ زندگی یہیں گزاری۔ یہ دو حصے تھے جن میں آپ نے ان کے حالات زندگی کے بارے میں پڑھا۔ اب ہم ان کے جو ادبی زندگی ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ کے ناول اصلاحی انداز کے عمل ہے کہ ان سے انہوں نے مسلمانوں کی اصلاح کا کام لیا۔ ڈپٹی نذیر احمد اردو میں ناول لکھنے والوں میں سب سے پہلے تھے۔ جس شخص نے اردو میں ناول نگاری کا آغاز کیا وہ ڈپٹی نذیر احمد تھے۔ تو آپ کے ناول لکھنے کا مقصد جو تھا ایک اصلاحی تھا کہ آپ معاشرے کی ان کے ذریعے اصلاح کرنا چاہتے تھے کہ لوگ ان کے ناول پڑھیں اور ان سے ان کی اصلاح ہو سکے۔ کیوں ان سے انہوں نے مسلمانوں کی اصلاح کا کام لیا۔ اگرچہ ڈپٹی نذیر احمد کی مقصد پسندی نے ناول کے فن کو کسی حد تک متاثر کیا ہے، لیکن یہ مقصدیت ان کے اسلوب بیان کی لطافت اور چاشنی کو ختم نہیں کرتی۔ یعنی ان کے ناول چونکہ صرف اصلاحی انداز کے تھے، ان میں تفریح کا پہلو بہت کم تھا، لیکن پھر بھی ان کا اسلوب بیان یعنی ان کی بات بیان کرنے کا انداز، ان کی بات میں جو لطافت اور چاشنی تھی، یعنی جو ان کے الفاظ میں مٹھاس تھی، وہ اس سے ختم نہیں ہوتی۔ ان کی زبان علمی بھی ہے اور عوامی بھی، یعنی معاشرتی لطافتوں کے آئینہ دار محاوروں کے استعمال کا انہیں ملکہ حاصل ہے۔ ان کی زبان انتہائی علمی زبان ہے اور عوامی بھی، یعنی جو عوام بھی بولی جاتی تھی اور خواص کے لیے بھی تھی، اور ان کے خاص جو ان کو ایک کہہ لیں کہ مہارت حاصل تھی، ملکہ حاصل ہونا، عبور حاصل ہونا، کسی چیز پر مہارت حاصل ہونا، کہ وہ ایسے محاورے استعمال کرتے تھے جن میں معاشرتی جو کہہ لیں کہ ایک چاشنی پائی جاتی تھی، لوگ ان کو پڑھ کے لطف اندوز ہوتے تھے،
بالخصوص عورتوں کی مخصوص زبان، محاوروں اور مکالموں کے وہ استاد تسلیم کیے گئے ہیں۔ یعنی جس طرح سے خواتین جو ہیں وہ زبان بولتی ہیں، اور خاص طور پر دلی کی خواتین جو زبان بولتی تھی، وہ زبان، وہ محاورے اور جو ان کے درمیان مکالمے ہوتے تھے، وہ بھی انہوں نے اس میں بیان کیے۔ نذیر احمد دہلوی کا شمار اردو کے ارکان خمسہ میں ہوتا ہے۔ خمس کہتے ہیں پانچ کو، اور ارکان خمسہ وہ پانچ لوگ جنہوں نے اردو زبان کی ترقی کے لیے بہت زیادہ کام کیا۔ ان میں سے نذیر احمد بھی ایک تھے، اور باقی جو لوگ ہیں ان کے نام تھے مولانا شبلی نعمانی، مولانا الطاف حسین حالی، سر سید احمد خان اور مولانا محمد حسین آزاد۔ اور خوش قسمتی سے ان پانچوں جو ارکان خمسہ ہیں ان کا ایک ایک سبق جو ہے وہ آپ کی اس کتاب میں شامل ہے۔ آپ اردو کے پہلے ناول نگار ہیں۔ آپ کے ناولوں میں مرات العروس، بنات الناس، تحفۃ النسوخ، ثانیہ مبصرہ اور ابن الوقت زیادہ اہم ہیں۔ اب ہم سبق کے بارے میں پڑھیں گے، نسوح اور سلیم کے بارے میں۔ یہ سبق جو ہے اس طرح سے لکھا گیا تھا کہ ایک سال دلی میں ہیضے کی سخت وبا آئی، نسوح بھی دیگر افراد کی طرح ہیضے میں مبتلا ہوا، سمجھا کہ موت قریب ہے۔ نسوح دلی کا ایک معزز شہری تھا جو کہ انگریزی طرز زندگی اختیار کر چکا تھا، اور وہ عام جو مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر رہنا اپنے آپ کے لیے پسند نہیں کر سکتا۔ جب اس کو ڈاکٹر کے پاس وہ گیا، ڈاکٹر اس کو دوائی دی جس میں نیند کا عنصر بھی شامل تھا، تو اس نے نیند میں اپنے آپ کو ایک بہت بھیانک منظر میں دیکھا، اور دیکھا کہ قیامت کے مناظر نظر آ رہے ہیں اور اس کی گرفت کی جا رہی ہے۔ تو اس سے اس کو اپنی، جب وہ بیدار ہوا تو اسے بہت پریشانی ہوئی، اور اس نے اپنے اور اپنے خاندان کی بے مقصد زندگی پر بہت افسوس کیا۔ اب اس نے طے کیا کہ وہ اپنی زندگی کی اس کمی کو پورا کرے گا۔ اپنی بیوی فہمیدہ کو خاندان کی اصلاح کے لیے اپنا مددگار بنایا۔ اسی سلسلے میں ایک روز اپنے بیٹے سلیم کو بالا خانے پر صبح کے وقت طلب کیا۔ آج تو میاں بیوی میں ایک اور قرار ہوا، یعنی میاں بیوی میں یہ بات طے ہوئی۔ اگلے دن چھوٹا بیٹا سلیم سو کر ابھی نہیں اٹھا تھا کہ بیدارہ نے آج جگایا کہ صاحبزادے اٹھیے، بالا خانے پر میاں بلاتے ہیں۔ یعنی وہ ان کی ملازمہ جو تھی، اس نے آ کے جگایا اور کہا کہ اٹھیے بالا خانے پر، یعنی کہ دوسری منزل پر ان کو میاں بلاتے ہیں۔ گھر میں ان کو میاں کہا جاتا تھا نسوح کو۔ سلیم کی عمر اس وقت کچھ کم 10 برس تھی، یعنی 9 اور 10 سال کے درمیان تھی۔ سلیم نے طلب کی خبر سنی، گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا اور جلدی سے ہاتھ میں دو ماں سے آ کر پوچھنے لگا، اماں جان تم کو معلوم ہے ابا جان نے کیوں بلایا ہے؟ مجھ کو کچھ خبر نہیں۔ سلیم کچھ خفا تو نہیں ہے؟ ماں ابھی تو کوٹھے پر سے نہیں اترے، یعنی ماں نے کہا کہ ابھی تک وہ نیچے نہیں آئے، اوپر والی منزل پر ہے۔ بیدارہ تجھ کو معلوم ہے میاں، بیدارہ میاں میں آپ کو لوٹا لینے گئی تھی، میاں اکیلے بیٹھے ہوئے کتاب پڑھ رہے تھے، میں لے گی تو میاں نے آپ کا نام لیا اور کام کو بھیج دیجیے۔ سلیم صورت سے کچھ غصہ تو معلوم نہیں ہوتا تھا۔ بیدارہ نہیں تو سلیم تو اماں جان ذرا تم بھی میرے ساتھ چلو، ماں میری گود میں لڑکی سوتی ہے، تم اتنا ڈرتے کیوں، جاتے کیوں؟ ماں نے کہا کہ اس کی چھوٹی بچی جو ہے، یعنی کہ سلیم کی چھوٹی بہن جو اس کی گود میں سو رہی ہے، تو خود چلے جائے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ سلیم کچھ پوچھیں گے، ماں جو کچھ بھی پوچھیں گے تم اس کا معقول طور پر جواب دے دیں۔ بس سلیم ڈرتا ڈرتا اوپر گیا اور سلام کر کے لگ جا کھڑا ہوا۔ باپ نے پیار سے جا کر پاس بلایا، پوچھا کیوں صاحب آج مدرسے نہیں گئے؟ بیٹا جی بس جاتا ہوں، ابھی کوئی گھنٹے بھر کی دیر ہے۔ تم اپنے بھائی کے ساتھ مدرسے جاتے ہو یا الگ؟ بیٹا کبھی کبھار بھائی جان کے ساتھ چلا جاتا ہوں، ورنہ اکیلا جاتا ہوں۔ باپ کیوں؟ بیٹا اگلے مہینے امتحان ہونے والا ہے، چھوٹے بھائی جان اسی کے واسطے تیاری کر رہے ہیں۔ صبح سویرے اٹھ کر اپنے کسی ہم جماعت کے یہاں چلے جاتے ہیں، وہاں کو دیر ہو جاتی ہے، تو پھر گھر بھی نہیں آتے۔ میں جاتا ہوں تو ان کو مدرسے میں پاتا ہوں۔ باپ کیا اپنے گھر میں جگہ نہیں ہے کہ دوسرے کے یہاں جاتے ہیں؟ جگہ تو ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ یہاں بڑے بھائی جان کے پاس ہر وقت گنفا اور شطرنج ہوا کرتا ہے، اطمینان کے ساتھ پڑھنا نہیں ہو سکتا۔ گنفا اور شطرنج جو ہے گھر میں کھیلی جانے والی کھیلیں ہیں، جو اس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوڈو کھیلی جاتی ہے، اس طرح شطرنج بھی ایک گیم ہوتی ہے، اس کے اوپر مورے رکھے جاتے ہیں، گوٹیاں رکھی جاتی ہیں اور ان سے کھیلا جاتا ہے، اور گنفا بھی اس سے ملتی جلتی کھیل ہے۔ باپ تم بھی شطرنج کھیلنے جاتے ہو؟ بیٹا مورے پہچانتا ہوں، چالیں جانتا ہوں، مگر کبھی خود کھیلنے
سوال نہیں ہوا۔ تو بیٹے نے جواب دیا کہ مورے یعنی جو گوشے رکھے وہ بھی پہچانتا ہوں، یعنی اس میں بادشاہ، وزیر اور اس کے ساتھ جو پیادہ اور یہ اس کا جو مورے اس کے اوپر استعمال ہوتے ہیں، کہتے ہیں وہ سارے پہچانتا ہوں اور ان کی چالیں بھی جانتا ہوں، کس کو کس کو چلایا جاتا ہے، مگر کبھی خود کھیلنے میں اسپارٹ نہیں ہے۔ خواب مگر زیادہ دنوں تک دیکھتے دیکھتے یقین ہے کہ تم بھی کھیلنے لگے گے۔ بیٹا شاید مجھ کو عمر بھر بھی شطرنج کھیلنی نہ آئے گی۔ باپ کیوں، کیا ایسی مشکل ہے؟ بیٹا مشکل ہو یا نہ ہو میرا جی نہیں لگتا۔ باپ سبب بیٹا میں پسند نہیں کرتا۔ تو فرینڈ آج ہم نے سبق آپ کے لیے پڑھا نصوح و سلیم کی گفتگو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے صنف کا بھی حصہ پڑھا، اس کے ساتھ ساتھ سبق کے 2 صفحے پڑھے ہیں، باقی جو انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ اور یہ جو سبق آپ نے پڑھ لیا ہے، اس کے لیے حصہ مصنف جو تھا اس میں سے آپ نے 5 اس کے معروضی سوال بنانے ہیں، یعنی آبجیکٹو بنانے ہیں، اور 5 ہی آپ نے مختصر سوال بنانے ہیں، اور جن کا آپ آبجیکٹو بنائیں گے اس کا آپ مختصر سوال نہیں بنائیں گے۔ اسی طرح سے جو 2 صفحات ہم نے پڑھے ہیں ان کے اندر بھی آپ نے 5 اسی طرح سے جو معروضی سوال ہیں وہ بنانے ہیں، اور 5 جو آپ نے مختصر سوال جو ہے ترتیب دے کے لکھنے ہیں اور ان کو ہوم ورک کے طور پر لکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا سبق ختم ہوا۔ امید ہے آپ کو